مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآله وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وصحابك يا محبوب اللہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ نے اپنے فضل و کرم، اپنی رحمت، اپنی برکت، اپنے انعام، اپنے احسان سے ہم سب کو اپنے محبوب کا مطیع بنایا، اور آج ہمیں اللہ نے اپنے گھر میں بیٹھنے کی توفیق بخشی. اور آج ایک اور اللہ کا کرم کہ آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے اس دور کے امام المدرسین، شیخ القرآن، شیخ الحدیث، استاد العلماء، ہم سب کے مربی، محسن رہنما حضرت علامہ مولانا مفتی فضل سبحان قادری دامت برکاتہم القدسیہ کی زیارت سے بھی مشرف ہو رہے ہیں. اب ایسی بڑی ہستی کے سامنے میرے جیسے حقیر ناچیز طالب علم کا بات کرنا بہت بے ادبی کے زمرے میں آتا ہے، لیکن آپ کے ارشاد کے مطابق چند باتیں میں عرض کرنے کی جسارت کروں گا تاکہ آپ کی موجودگی میں اصلاح بھی ہو جائے، اور اگر پسند آ جائے تو دعا بھی مل جائے. ابھی یہ ماہ مبارک جو چل رہا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے بہت بڑی رحمت اور برکت والا مہینہ ہمیں عطا فرمایا. اس میں ایک رات میں اللہ نے اپنے محبوب کے ساتھ ملاقات فرمائی. اس کو عرف عام میں ہم معراج النبی کہتے ہیں. ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ بنی اسرائیل کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. طلباء بھی موجود ہیں. اس سورت کے بارے میں 110 آیتیں ہیں جو بصری علماء کے نزدیک اور کوفیوں کے نزدیک 111. یہ طلباء کے لیے بات میں نے عرض کی. اس آیت کریمہ میں اللہ نے اپنے بارے میں بات کی، سبحان اللہ زی، اپنی ذات کے بارے میں کہ وہ پاک ذات ہے، ہر نقص سے پاک ذات. اب سبحان کی وجہ سے کوئی بھی عیب والی چیز جو ہے وہ منزہ از جمیع عیوب و نقصانات است، اللہ کے ساتھ منسوب نہیں ہو سکتی. اللہ نے اس لیے لفظ سبحان سے اپنی ذات کے بارے میں بیان کیا کہ کل کو کوئی بندہ بھی جو بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس فرمانے کے بعد اس فرمان کے اوپر وہ کسی کے بارے میں بھی ہو، کوئی انگلی اٹھانے کی جسارت نہ کر سکے کہ یہ بات کروانے والا، اس کا فاعل حقیقی، اس بات کو انجام تک پہنچانے والا کون ہے؟ سبحان ذات، پاک ذات. اس لیے یہاں ضمناً ایک بات عرض کر دوں کہ اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ قادر، مالک مطلق، تبارک الذی بیدہ الملک، خود جس طرح اللہ نے فرمایا. لیکن کوئی بھی چیز اللہ کے ساتھ منسوب نہیں ہو سکتی جس میں ذرا سا بھی عیب کی بات ہو. اور الحمدللہ ہم جو اہل سنت والے لوگ ہیں، اللہ نے ہمیں اپنے اکابرین کے صدقے سے یہ معنی اور مطالب ہمارے دلوں کا حصہ بنا دیے. ورنہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو ہمارے فقہ کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ ہوں گے، لیکن وہ کذب کی یا کسی اور بات کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ نسبت اس انداز میں قرآن کے حوالے سے ان اللہ علی کل شیء قدیر کہ وہ قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے کر لے تو وہ کر سکتا ہے، تو اس طرح بنا دیتے ہیں. لیکن بلا وہ ان اکابرین کا جنہوں نے ہمارے لیے یہ باتیں واضح کر کے رکھ دیں کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کوئی عیب، کوئی چیز جو ہے وہ منسوب
کوئی نقصان والی چیز، کوئی برائی والی چیز کوئی منسوب ہو سکتی نہیں۔ اور اس واقعہ مبارک میں بھی جس کا ہم زیادہ تر تذکرہ تو اس رات میں علماء اور مفتیان حضرات جو ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کرتے رہیں گے۔ ابھی برکتاً اس جمعہ مبارک میں اس سے پہلے چند چیزیں جو ہیں وہ میں عرض کر رہا ہوں۔ تو اللہ نے اپنے ذات کے بارے میں یہ بات فرما کے کہا کہ یہ میں کروانے والا ہوں، اور کیا کہا اللہ نے؟ میں نے سیر کروائی ہے اپنے محبوب کو۔ یہ معراج کا پہلا حصہ ہے، اسرا جسے بولتے ہیں، سیر۔ اور یہ معراج ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک جس کا توڑ عقل میں موجود نہیں ہوگا، اور یہ بڑی دلیل ہے یہ معجزہ ختم نبوت کے اوپر بھی، کیونکہ ہر نبی اپنے زمانے میں جو بات اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو ایسی عطا فرماتا تھا جو کسی اور کے عقل میں نہ آئے اور اس کی کوئی تعویل نظر نہ آئے، تو وہ جو ہے اس کا توڑ ہوتا تھا اس زمانے میں۔ تو اس معراج میں اللہ نے یہ طے مکانی اور طے زمانی دونوں اس طرح کروائی ہیں کہ ترقی یافتہ ترین دور کے اندر میں بھی اس کی توجیہ نکلنی ممکن نہیں۔ اس لیے قیامت تک کیونکہ یہ نہیں ہے، اس لیے یہ معجزہ آنے والے کسی نبی کی ضرورت نہ ہونے کے اوپر بھی دلیل ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ اس وجہ سے اگر اس کے اوپر کوئی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی کوئی کرے تو وہ بات کا رد اللہ نے خود ہی پہلے فرما دیا کہ کروانے والا میں ہوں، سبحان ذات ہوں میں۔ تو اسی لیے قرآن کے حوالے سے ہی بہت سارے لوگ جن کے دلوں کے اندر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قلبی لگاؤ والی بات نہیں ہوتی، وہ اپنے انداز میں جو ہے اس شان کو نیچے کرنے کے چکر میں اپنے آپ کو ذلیل و خوار کر لیا کرتے ہیں۔ اس لیے قرآن نے خود بتا دیا یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، کہ اس سے کثرت سے گمراہ بھی ہو گئے اور کثرت سے ہدایت بھی پا گئے۔ جس طرح میں نے پہلے عرض کی ہے، اس طرح سبحان ذات کے اعتبار سے ان اللہ علی کل شیء قدیر کے حوالوں سے کوئی بات کرے تو وہ خود اس نے گمراہی پا لی، جبکہ ہمارے کابرین کو اللہ سلامت رکھے جنہوں نے ہمارے لیے یہ نور والی روشنی عطا کی، ہمارے دلوں کے اندر ادب ڈال دیا جس سے ہمارے اندر ساری کی ساری چیزوں کی روشنی جو ہے وہ آسانی سے منتقل ہوگی۔ کیونکہ کل دین ادب، جب محبت ہوتی ہے تو محبت جو ہے وہ ادب کا ذریعہ ہوتی ہے، اور محبت میں کبھی محبوب میں نقص کبھی نہیں نظر آتا۔ تو والذین آمنوا اشد حبا للہ، رب کے ایمان والا جو ہے وہ شدید ترین محبت رب سے کرتا ہے۔ تو اگر رب سے شدید محبت کر رہا ہو تو اس کا بھی تقاضا ہے کہ کبھی اس کے اندر میں اس کو نقص نظر نہیں آئے گا۔ تو رب نے جب خود کہہ دیا سبحان ذات تو اس میں بات ہمارے لیے کلیئر ہوگی۔ اس لیے یہ قرآن کے اندر میں اتنے حصے کا ذکر ہے، قرآن پاک میں اتنے حصے کا ذکر ہے، تو یہ ذکر اب نص ہے، یہ قطعی بات ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اس کے اوپر کوئی بھی بات کرنی، کوئی اس کے بارے میں جٹلانی یا کوئی اس طرح کی چیز وہ انسان کو ایمان سے باہر لے جاتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی اس کا انکار کرے تو وہ مطلقاً الاطلاق وہ ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ ہم اس معجزے کو ماننے والے لوگ ہیں۔ پھر اگلا حصہ ہے سیر کا۔ وہ سیر جو ہے وہ آسمانوں کی سیر، اور اس سے بھی آگے آگے جہاں تک رب نے چاہا، حتیٰ کہ اللہ نے اپنا آپ اپنے محبوب کے سامنے کیا تو لا تعین جس جگہ پہ اللہ تبارک و تعالی ہے اس کے ساتھ اللہ نے جو ہے اپنے محبوب کو اپنی شان کے مطابق وہاں تک لے جا کے سیر کروائی۔ اس کا متعدد احادیث کے اندر میں تذکرہ آیا ہے، تواتر کے ساتھ احادیث کے اندر میں تذکرہ آیا ہے۔ اب ان کا انکار کرنا نری گمراہی تو ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم معراج کے اوپر پورا ایمان بھی رکھتے ہیں، اور اس کی جو ہمیں ہمارے قابرین نے جوہتیں سکھائی ہیں ان کے اوپر بھی ہمارا پکا ایمان ہے، الحمدللہ۔ اب اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی حکمتیں ہیں، اور اسی معجزے کے اندر معجزہ کہتے ہی شانوں کو بلند کرنے کا ہے۔ تو اس میں اللہ نے عجیب و غریب حکمتوں کے ساتھ ہمارے لیے ایمان بھی واضح فرمایا اور اپنے محبوب کی شانوں کو بھی بیان کیا۔ اس لیے یہ سیر والا جو حصہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میں نے سیر کروائی ہے، اس لیے تمہیں یہ ماننی پڑے گی۔ اور اس کی اپنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمن ظاہری حیات مبارکہ میں بھی اس کے اثرات اور ثمرات اتنے مرتب ہوئے کہ لوگوں کے لیے
شک و شبے کی گنجائش ہی ختم کر دی۔ اور عجیب بات ہے، حکمت سے خالی نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام افعال بندہ اپنی عقل و دانش سے تول نہیں سکتا، اور اس کی گہرائی اور ابلاغ کو پہچان نہیں سکتا۔ اب معراج ہی کرانا ہے تو سیدھا بھی اللہ پاک براق سے اپنے قریب اپنے آسمانوں سے اوپر لے جا سکتا تھا، لیکن رب نے پہلے یہ زمین پہ سیر کروائی۔ اس کی حکمت بڑی واضح تھی کہ اگر یہ بات کی جائے تو لوگ جو سنیں گے، انہوں نے تو کسی نے بھی یہ عروج والی جو ہے راج والی نہیں بات کی ہوگی، لیکن زمین پہ تو ساری دنیا چلتی پھرتی ہے نا۔ تو یہاں پر جب وہ لوگ دیکھیں گے تو انہیں سے ہی تصدیق ہوتی جائے گی، تو جو انکار کرنے والے ہیں ان کو خود ہی سے اپنا آپ منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ اس لیے اللہ نے کیسی حکمت کے ساتھ پہلے اپنے محبوب کو اس زمین کے ٹکڑے کے اوپر کچھ حصے کے اوپر سیر کروائی۔ اللہ سبحان اللہ، یہ سیر کروانے کا مقصد یہ تھا کہ مسجد نبی شریف میں تھوڑے سے وقت میں یوں گئے اور پھر آگے بھی گئے اور پھر واپس بھی آئے، ٹائم گزرا ہی نہیں تھا۔ تو ایک تو حکمت یہ تھی کہ اس کائنات کی وجہ جو ہے اس کا محبوب، روح جس طرح ہوتی ہے جسم میں، اس طرح اس کائنات میں روح کی طرح اپنے محبوب کا وجود۔ روح نکل جائے تو کوئی چیز کو حرکت ہوتی ہے، تو پھر کائنات میں وقت بھی رک گیا، ہر چیز رک گئی۔ جب روح دوبارہ داخل ہوئی تو پھر کام شروع ہو گیا۔ تو اسے ہمیں ہمارے اور عقیدے کی تقویت ملتی ہے کہ آج بھی یہ کائنات اگر چل رہی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اس کی اپنی شان کے مطابق ہونے کی وجہ سے چل رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے ہم آج بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی ہیں اپنی شان کے مطابق۔ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ اتنی بڑی شان ہمیں عطا فرما کے یہ سیر کروائی، تاکہ لوگ ایک دم کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا تھا۔ اللہ نے اپنے محبوب کے لیے بتایا یہ تجھے اس طرح پہچانتے ہیں جیسے کہ ان کو ثبوت کی کتنی ضرورت ہوتی ہے، اپنے بچے کا جس طرح ثبوت ان کے سامنے ہوتا ہے ویسے ہی یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ اسی طرح آپ کے لیے اللہ نے جو آپ کے افعال سامنے کیے وہ بھی اسی طرح واضح تھے۔ اب اس سیر کے اندر میں چند باتیں صرف کرنے کی ٹائم ہوگا، کیونکہ باقی تو پھر انشاءاللہ معراج والے دن ہم ساری تفصیل سے علماء اس بات پہ ہمیں روشنی دیں گے۔ تو یہاں پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سیر کا مقصد یہ تھا کہ اتنے سے سفر جو اتنا کیا تو لوگ کہیں گے یہ کیسے کر سکتا ہے، تو بڑی کلیئر بات ہوگی کہ یہ جگہ پہ وہ بھی گئے ہیں، کبھی آج تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نہیں گئے۔ جب وہاں نہیں گئے تو جب وہاں کی بات کریں گے تو لوگ پوچھ سکتے ہیں وہ جگہ کیسی تھی، تو انہوں نے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح جواب دیے۔ آپ کا فرمان مبارک ہے، بخاری شریف میں ہے کہ میرے سامنے مسجد نبی جس طرح ایسے ہو اور میں اس کو دیکھ کے بیان کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، حتیٰ کہ اس کے نقش و نگار اور یہ ساری چیزیں بھی اس طرح تھیں، اور لوگ انگشت بد نداں ہو گئے، ہوئے یہ کس طرح کی بات فرما رہے ہیں، یہ تو واقعہ اسی طرح کی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح یہ بات جب سنائی گئی کہ اس طرح سیر کی تو یہاں بات کی کہ اس کے ارد گرد برکتیں ہیں۔ وہ برکتیں کیا تھیں؟ وہ انبیاء کے مزارات تھے۔ تو ہمارے لیے ایک اور عقیدہ مل گیا کہ جہاں اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اللہ کی نشانیاں ہوتی ہیں، وہاں اللہ کے انوار اور برکات موجود ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم اللہ کے محبوب بندوں کے جب مزاروں میں جاتے ہیں تو اس عقیدے کے ساتھ جاتے ہیں کہ یہاں اللہ کے انوار و تجلیات ہیں، اللہ راضی تھا، اللہ اس رحمت کے صدقے سے ہمیں بھی، ہمارے اوپر بھی رحمتیں برسائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی اپنے انبیاء کے سامنے بھی شان بلند کرنے کے لیے کہا۔ قرآن میں کہا تھا نا، جب میرا محبوب آئے تو تم ایمان لانا، یہ شاہد ہے، مبشر ہے، یہ تمہارے لیے اس طرح ہے، اس پہ اس کی تعزی روح و توقع روح ہے، اس کی نوکری کرنا، اس کے اوپر ساری چیزیں کرنا۔ تو زندگی میں تو بہت سارے انبیاء جا چکے تھے، رب نے اس جگہ پہ اس مسجد اقصی شریف میں سارے انبیاء کو وہاں موجود کر کے زیارت بھی کروا دی اور امامت بھی عطا فرما کے رکھ دی۔ تو ان کے لیے وہ سارے کا سارا جو اسلوب فرمایا گیا تھا وہ اللہ نے ان کے لیے یہاں اس دنیا میں ان کے جانے کے بعد بھی اللہ پاک نے ان کے لیے کر دیا۔ اور یہاں سے ہمیں بہت سارے اور بھی مسائل ملے کہ لوگوں کے جانے کے بعد بھی اگر رب چاہے تو ان کو لوگوں کو واضح کرنے کے لیے ان کو ایمان والی باتیں کروا سکتا ہے، جس میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے لیے بھی یہ بات آئی کہ اللہ نے ان کو اٹھایا، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملا کے ان کے بعد ان کو ایمان کی کیفیت عطا فرمائی۔
پھر اس ساری چیز کے بعد جب یہ بات آئی تو کفار کا کام یہ ہوتا ہے، انکار کرنے والوں کا کام یہ ہوتا ہے اعتراض، ٹھیک ہے نا. ہر طرح کے لوگ تھے، ہر فرقے کے اندر میں شروع سے ہی چلا آ رہا تھا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جی اس طرح ہو گیا، اس طرح ہو گیا، اس طرح ہو گیا، اس طرح ہو گیا. تو کفار نے سوچا کہ ان کے کسی بڑے کو پکڑو، اس کو بتاؤ. وہ جب عقل میں آنے والی بات نہیں ہوگی تو ایک دم پیچھے ہٹیں گے لوگ. اللہ اکبر. تو انہوں نے اپنے قوم کے بڑے کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپروچ کی. اب اس کو ابو جہل جا کے کہتا ہے ایسے ہو سکتا ہے بھلا؟ بغیر وقت گزرے اتنا لمبا سفر ہو جائے، پھر اس کے بعد ایسے ہو جائے، پھر ایسے ہو جائے، ہوا فضا خلا سب چیزوں سے ایسے ہو جائے اور وقت بھی نہ گزرا ہو. واپس انہوں نے کہا ایسے یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا یہ ایسے ہو سکتا ہے. وہ سمجھ گیا کہ بات کچھ اور ہے. انہوں نے کہا کس نے کہا ہے؟ بات یہاں تھی. انہوں نے کہا وہی جو روز عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں معاذ اللہ، جن کو تم نبی مانتے. انہوں نے کہا اگر حضور نے کہا ہے تو اللہ کی قسم ہے وہ نے کہا ہے تو ایسے کیا ہوگا. اللہ یہ ہوتا ہے ایمان. یؤمنون بالغیب. ان کے سامنے تو شہود والا ایمان تھا. فرشتہ آتا تھا وہی لے کر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیفیت طاری ہوتی تھی. کبھی پسینہ آ رہا ہے سردی کے اندر میں، کبھی آپ کے منہ مبارک کھڑے ہو رہے ہیں، نظر آ رہا تھا لیکن نظر فرشتہ نہیں آتا تھا. آپ فرماتے تھے جبریل امین آیا ہے، لوگوں کو اپنی جان سے بھی زیادہ یقین تھا ایمان والوں کو آیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے وہ کیسے انکار کر سکتے تھے؟ یہ تو شہود کا ایمان تھا. لیکن یہ نہ بھی ہوتا تو ان کے اندر اللہ نے ایمان کی دولت اس لیے ڈالی ہوئی تھی. انہوں نے کہا اگر اس نے کہا تو بالکل صحیح بات ہے. یہ میری آپ کی طرح نہیں تھا بات. فرق یہ ہے میرے اور آپ کے درمیان میں. ہم بھی کہتے ہیں ہاں صحیح بات ہے، یہ قرآن نے حکم ہے، یہ فرض ہے، یہ قرض ہے. اس کے بارے میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں میں اس کی طرف. لیکن ان کے اندر میں تصدیق کیسے تھی؟ دل کے اندر گھلی ہوئی تھی. اتنی گھلی ہوئی تھی دل کے اندر میں کہ ان کو چیلنج کرتے ہیں تم لوگ یروشلم گئے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں کئی دفعہ گئے ہیں. تمہیں پتہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی نہیں گئے؟ ہاں نہیں گئے. تو جب وہ کہہ رہا ہے میں وہاں گیا ہوں تو آؤ میرے ساتھ، تم پوچھنا راستہ کیسا تھا، وہ جگہ کیسی تھی، وہ بتائے گا تمہیں اور تمہارا باپ بھی مانے گا. پھر یہ اندر کی یقین کی کیفیت تھی، یہ اندر کے ایمان کی کیفیت تھی. اور یہ کیفیت کیوں نہ ہوتی؟ اسی کے ایمان کے لیے تو رب نے کہا والذی جاء بالصدق وصدق بہ. اللہ اکبر اللہ. یہ جو اندر کی تصدیق قلبی تھی اس کی حیثیت اتنی زیادہ تھی کہ چیلنج کیا ان کو. کیا ہو گئے لوگ ان کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال جواب ہوئے. آپ نے فرمایا راستے میں اس طرح ہے، ایک جگہ پہ ایسے تھا، ایک جگہ پہ ایسے تھا. 3 آپ نے واقعات بتائے. اب تیسرے قافلے کا ان کو یقین تھا کہ یہ شام تک پہنچے گا. وہ انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے. وہیں جب قافلہ آیا تو وہی سوال جواب انہوں نے پوچھے، انہوں نے وہی جواب دیے. پھر دوسرے کا بتایا، وہ بھی اتنے دنوں میں. پھر تیسرے کی بات ہوئی، حتیٰ کہ پھر بھی اندر آگ لگی ہوئی تھی کہ اچھا یہ باتیں تو صحیح ہو گئیں تو وہاں کی جگہ کیسی ہے. تو مسجد نبی اور مسجد اقصی شریف کے لیے انہوں نے سوال جواب کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے گئے. اللہ. اب یہ جو تصدیق کی بات تھی یہ وہ چیز ہے جو بندے کو گمراہی میں لانے نہیں دیتی. کیونکہ دل کے اندر میں حصہ اس وقت بنتا ہے جب دل محبت کے اندر میں پکا سرشار ہو. یہاں قرآن کے حوالے سے عرض کروں، ایک رابی آیا کہ کہنے لگا میں ایمان لے آیا ہوں. میرے رب نے فرمایا قل، میرے محبوب فرما اس کو لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا. مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ گل نہیں بنی انج کہہ کہ میں تسلیم کیتا ہے. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ. بات ادوں بنے گی جدوں دل دا حصہ بن جائے گا. ٹھیک ہے نا. ابھی میں مثال سے اب آپ کو عرض کر رہا ہوں. دیکھیں اللہ اکبر. میری آپ کی طرح ہی انسان تھے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے نا. لیکن میں اور آپ اپنی اللہ کی بات سنتے ہیں. ایک مثال دے رہا ہوں، نماز پڑھو، قائم کرو، یہ فرض ہے جی، قرض ہے میرے لیے، اس کے بغیر چارہ نہیں. باتیں ہم بہت ساری کر لیں گے لیکن دل نہ کرے بندے کا پڑھنے کو تو پڑھ لے گا. پڑھ لے گا. اللہ اکبر. عقل بھی ہے، علم بھی ہے.
ٹھیک ہے نا, یہ بنیاد ہے علم, ٹھیک ہے نا, ہے عقل بھی ہے, مزاج آشنائی نہیں اس کے ساتھ, اندر سے ہاں نہیں ہوئی, تو کیا کر لے گا؟ نہیں کرتا نا. اللہ یہی حال ہمارا ہے. ہم سب کو پتہ ہے ہمارے لیے احکامات کیا ہیں. شریعت جو دین ہے وہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں الدین النصیحہ کما قال, جس میں تیرا میرا بھلا ہے. لیکن کیسا بندہ ہے عقل والا جس کو اپنا بھلا نہیں لگ رہا؟ ٹھیک ہے نا, اگر اپنا بھلا لگ رہا ہو, کیا ایک مثال میں نے عرض کی, دوسری مثال اللہ نے کہا جھوٹ نہ بولو, یہ تمہارے پہ لعنت کرتا ہے, میں ناراض ہوتا ہوں. لیکن اس کا ایمان ہے کہ میں رب کے سامنے ہوں, شارق کے قریب ہے, سمیع بصیر ہے, میری بات سنتا اور مجھے دیکھ رہا ہے. لیکن اس کا دل کرتا ہے تو کدھر جاتی ہے بات؟ ٹھیک ہے نا, وہ بھولا ہوتا ہے کہ وہ دیکھنے بھی والا ہے, سننے بھی والا ہے, ہر چیز بھولا ہوتا ہے. لوگوں کو سنانے کے لیے تو پتہ ہے, اپنے آپ کو سنانے کے لیے مشکل بات ہوتی ہے. وہ اپنے آپ کو بھی تو سنا لینا کہ وہ ہے, لیکن کہاں ہے؟ شارق کے قریب ہے اور سمیع اور بصیر ہے, لیکن جب ہی دل مائل کسی اور طرف ہو رہا ہے تو پھر میری جان, میرے بچے, میرے بزرگ, جب اللہ اللہ کرتے ہوئے بھی یہی حالت ہوتی ہے ہماری. اس کو یاد کرتے ہوئے بھی وہ یاد نہیں ہوتا, یاد ہم کر رہے ہوتے ہیں. وہ یاد نہیں ہوتا, یاد ہم کر رہے ہوتے ہیں. میں ایک مثال دے رہا ہوں, میں تسبیح میں پکڑی ہے, میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھی جا رہا ہوں. خدا نخواستہ معاذ اللہ میری نظر کسی بہت خوبصورت چہرے پہ پڑے, میرا دل مچل جائے, واہ 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 سبحان اللہ ماشاء اللہ, میں تو اور کروں گا. لیکن اگر مجھے اللہ یاد ہو تو اس نے کہا فائن اللہ, وہ ہے کہاں؟ اگر یاد ہو تو اس نے کہا اپنی نظر غیر کے اوپر سے, کیا میری نظر جائے گی ادھر؟ تو مجھے تو عبادت کرتے ہوئے بھی جاتی ہے, اس لیے کہ مجھے ہر چیز تو نظر آ رہی ہوتی ہے, لیکن احساس میں یہ نہیں محسوس ہوتا کہ وہ بھی دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا. اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میں بات سنتے ہی وصدق بہ کی مثال اتنی تھی کہ اس نے سنا بعد میں ہے, اس نے ہاں پہلے کی ہے. ہم سنتے ہوئے کہتے ہیں کیسے؟ وہ سنتے ہی کہتے تھے الاحکامات خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہاں. یہاں چند احادیث سناتا ہوں. کعب بن مالک بیٹھے تھے دوستوں کے ساتھ, شراب پی رہے تھے. گھبرانے کی بات نہیں ہے, اس وقت شراب ابھی منع نہیں ہوئی تھی. ایک بچہ باہر سے آتا ہے, کہتا ہے چاچو یہ جو تم پی رہے ہو آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نجس ہے. اللہ اکبر. اب لفظ نجس سنا ہے ان لوگوں نے, ان کے دل کو نجس محسوس ہو گئی. ذرا غور کرو, آدھی پی ہوئی ہے, آدھا طبیعت مچلی ہوئی ہے, ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے, دل رغبت میں چاہت میں ہے, لفظ سنا ہے یہ نجس ہے, دل کو نجس محسوس ہوئی, ہاتھ میں نہیں رہی, پھینک دی گئی. ذرا اس کیفیت کا اندازہ کریں. ذرا یہ پانی ہے میرے پاس, میں پینے لگا ہوں, ایک بچہ شاید اس میں پیشاب کا چھینٹا نہ ڈلا ہو, میرے ہاتھ میں نہیں رہے گا. ان کے ہاتھ میں نہیں رہی, برتن بھی نجس محسوس ہو گئے, توڑ دیے. اس کے عوض میں مال بھی نجس لگا تو بیچی نہیں یہودیوں کو یا ساتھ ہمسایوں کو کسی کو. آج میں مسلمان سوچتا ہوں, یا بھی کہیں باہر جاؤ نا تو میرا سٹور ہے جی, اس میں شراب ہے, اس کے اندر میں مسلمانوں کے لیے منع ہے, کافروں کو بیچ سکتا ہوں. مفتی صاحب مولوی صاحب فتویٰ دیں تو مولوی مفتی تو درمیان میں آ گیا نا, ایسے کہ میں کدھر جاؤں. اور بات تو اتنی تھی, اگر تیرے میرے دل میں وہ کراہت آ جاتی جو گناہ کے ساتھ نجس محسوس کرنے سے ہے, کیا کبھی دل مائل ہوتا اس کی طرف؟ پھر پوچھتا, ٹھیک ہے نا, تو وہ تیرا دل ہی نہیں جب تک اس طرف آیا, تو پھر تیرے دل سے حضور نے فرمایا مفتی تو تیرے اندر بیٹھا ہے, لیکن کس کی بات کی ہے؟ اس کی بات کی ہے جس کے اندر میں داخل ہو چکا ہو وہ نور.
تو صحابہ کے اندر وہ نور ایسا داخل ہوا تھا تو ان کے سردار کے اندر میں کیسا نور داخل ہوا تھا. ٹھیک ہے نا. اسی طرح یہ جو چیز تھی، اس کی ایک اور مثال سنا دیتا ہوں. حدیث مبارکہ، مدینہ شریف کا شہر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے. 2 عورتیں جو ہیں مدینہ کی گلی میں جا رہی ہیں. بچہ انہیں دیکھ کے کہتا ہے آپ لوگ کیوں جا رہی ہیں ننگے سر؟ کہتی ہیں روز جاتی ہیں بیٹا، یہ تو روز جاتی ہیں ہم. انہوں نے کہا وہ آپ کو نہیں پتہ چلا کس بات کا؟ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسلمان عورتوں اور اپنے گھر والیوں کو بتاؤ اوڑھنیاں اوڑھا کریں. اب یہ حکم سن کے میں اور آپ ہوتے تو ہم نے کہنا تھا ہیں اب کیا ہوگا، کیسے ادھر ادھر جائیں گی، کیسے شادی بیاہ، کیسے ایک دوسرے کے ساتھ. ان دلوں نے کہا ہاں، تو بیٹھ گئیں. اسی کو کہتے ہیں اس گلی میں میرا گھر ہے، چادر لے آ. اللہ، یہ تھی وہ نسبت مبارکہ صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے علم ان تک پہنچایا، اس علم کی حکمت بھی واضح کر دی. وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے دلوں کو بھی اس کے ساتھ جوڑ دیا، حل کر کے رکھ دیا، روشنی اندر داخل کر دی. اسی لیے امام اہل سنت نے آج بھی کہا ہمیں تڑپ کر چمک تجھ سے پاتے ہیں پانے والے، میرا بھی دل چمکا دے چمکانے والے. اب اس چمک کے ساتھ، اس روشنی کے ساتھ، اس نسبت مبارکہ صحبت مبارکہ نے صحابیوں کے لیے کسی کو بھی پلٹنے نہیں دیا. قلب کا معنی ہی ہے پلٹنے والا. ٹھیک ہے نا. ادھر سے اس کے اندر سے آواز آئی ہے، اس کے نفس نے اس کو کہا انج، جس طرح نماز کی بات کی، میں نے نماز پڑھ کے اندر نہیں سو جا ذرا، وہ اس کی طرف راغب ہو گیا، بعد میں بھول گیا. ٹھیک ہے نا. اسی طرح بات آ گئی تو وہ پلٹنے والا. اس لیے اللہ نے کہا الا من اتى اللہ بقلب سلیم، میرے کو وہ لے کے آ جڑا پلٹے نا. تو وہ پلٹا اس وقت نہیں تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے یہ دولت اندر پہنچی تھی. اب یاد نہیں کرنا پڑتا تھا، یاد ہو گیا تھا. ٹھیک ہے نا. وہ یاد ہونے کی وجہ سے، ان کے دلوں کی دنیا بدلنے کی وجہ سے احکامات خدا بوجھ نہیں لگے. جس کو دیکھو وہ رنگ مصطفیٰ میں ڈلا ہوا ہے، سنت مطہرہ کے اندر ڈلا ہوا ہے، آپ کے احکامات کا نمونہ بنا ہوا ہے. رب کیوں نہ 14-15 مرتبہ انہیں کہتا رضی اللہ تعالیٰ عنہم ورضوا عنہ، میں ان پہ راضی ہو گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی یہی آ کے اللہ کے احکامات دیتا تھا. صرف سنا نہیں دیتا تھا بلکہ ان کو نافذ کر دیتا تھا، ان کے اندر داخل کر دیتا تھا. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد وہ سارے اس طرح ہو جاتے تھے. تو میرے بعد نبی اور مری آواز نہ بولی، اچھی بولو لا نبیہ، تہاڈی نسلاں چ بھی بات پہنچ جائے. ٹھیک ہے نا. یہ ایمان کی جڑ ہے. ٹھیک ہے نا. تو لا نبیہ. پھر آپ نے فرمایا میرے بعد میرے خلیفہ ہوں گے، خلیفہ دے خلیفہ ہوں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ ہوئے. آپ نے کہا یہ میرے خلفائے راشدین ہوں گے، 30 سال میرے اس طرح ہوگا، پھر بعد میں اس طرح ہوگا. ٹھیک ہے نا. پھر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئین تابعین تبع تابعین کے بعد جو ہیں تو 400-500 سال بعد ایک بڑا ستارہ، کیونکہ آپ نے کہا من النبیین کے بعد کہا نا صدیقین. صدیقین یہ گزر گئے خلفائے راشدین. پھر کا شہداء. جب بھی حاکمیت خدا کی بجائے حاکمیت انسان کا تصور آیا تو خون نبی نہیں رہ سکا، جانیں تک گئیں. پھر آیا صالحین. تو ان صالحین میں ہمیں بڑا ایک بزرگ نظر آتے ہیں سیدنا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ. چور نے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، پھر چور رہا دل. سارے کے سارے تبدیل ہوئے، سارے سنت مطہرہ کے مطابق بنے. واردات قلب کے اوپر ہوتی تھی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھتے تھے، آنکھیں برس جایا کرتی تھیں، دل کانپتے تھے. جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہی حضور نے مسکرا کے دیکھا، مفہوم عرض کرتا ہوں کہ میرے نہ رلدہ ملدہ ہیں سونے خلقن اور خلقن. اس کا دل پھڑک گیا اور پھڑک کے کبھی ادھر گر رہے ہیں، کبھی ادھر گر رہے ہیں، کبھی ادھر گر رہے ہیں. وہ دل پہ اثر ہونے کی نشانی تھی کہ ڈر کا اثر نظر آتا تھا، محبت کا اثر نظر آتا تھا. اسی کو وجد و حال بولتے ہیں. تو سیدنا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی محافل میں بھی انہی دلوں کے اوپر ہی اثر ہوتا تھا، تو گریبان تک چاک ہو جاتے تھے. وجد و حال کی یہ کیفیات، وہی بندے سنت مطہرہ میں ڈلتے تھے یا نہیں ڈلتے تھے. اللہ قیامت تک اللہ نے یہ دین اسی لیے رکھنا ہے. یہ معجزے، یہ ساری باتیں تو انہی چیزوں کی تقویت کے لیے آئی تھیں. پھر یہ کرامات ان کے لیے آنا شروع ہو گئیں. اور بڑی کرامت یہی تھی کہ حضور کے اس نور کو، ان قلبوں کو حیات مل گئی.
یہ حیات نہیں، وہ دوسری حیات مل گئی جس سے ان کو لگے کہ کأنک تراہ، گویا کہ رب ہمارے سامنے ہے۔ یہاں تھوڑا سا بات میں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کا واقعہ سناؤں۔ وہ گئے ہوئے تھے شکار پہ تو واپس آ گئے۔ لوگوں نے کہا تو بڑا چودھری ادھر شکار پہ گیا ہوا تھا، اس وقت ابھی ایمان نہیں لائے تھے، تیرے پیچھے تیرے لائن کزن نے تیرے بھتیجے کے ساتھ بری بلی بات کی ہیں۔ بھتیجا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان نہیں لائے تھے، اور لعین تھا ابو جہل۔ وہ دل میں غیرت کھا گئے، محبت آ گئی، میرے بھتیجے کو گئے جا کے اس کو دوتڑ مارے، دو تین، اس کو کہا تجھے شرم نہیں آئی، حیا نہیں آیا، تیری ایسی تیسی میں ہوں ابھی یہ وہ۔ انہوں نے کہا اس کے لیے میرے سے لڑنے آ گئے ہو، وہ ہمارے خداؤں کو کیا کہتا ہے؟ تو کیا کہتا ہے یہ جو ہل نہیں سکتے وہ ان کا بھلا کیسے کر سکتے ہیں؟ اور یہ بے وقوف لوگ ہیں، اپنے ہاتھ سے تراش لیتے ہیں اور اسی کو خدا مان لیتے ہیں۔ یہ کتنے ہم بے وقوف ہیں کوئی؟ کہنے لگے کہتا تو صحیح ہے، جو ہل نہیں سکتا وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ خدا تو بنتا وہی ہے جس کو محمد کہہ رہے ہیں، جس نے ساری کائنات بنائی ہے، اور یہ عام بندہ نہیں بات کر سکتا، یہ وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ نے چنا ہوا ہو۔ میں جا رہا ہوں جا کے ایمان لانے کے لیے، تو میرے رب نے اس کو یوں بیان کیا، اومن کان میتن، یہ تو مردہ تھا۔ کیسا مردہ؟ جو شکار کر کے فزیکلی زندہ تھا لیکن ادھر قلبی مردہ تھا۔ فاحییناہ، رب نے کہا میں نے حیات عطا کر دی اس کو، ٹھیک ہے نا، جس سے یہ اب دنیا میں پھر رہا ہے۔ تو حیات قلبی اس لیے فرض عین ہے اس کے لیے تاکہ اس کا ایمان کہیں ڈاواں ڈول نہ ہو۔ خواجہ خواجگان کا زمانہ آیا تو پھر بھی یہی بات، اللہ اکبر، انگلی اٹھتی گئی، دل کے اندر نور پہنچتا گیا، وہ سارے کے سارے ایمان میں شریعت کے مطابق بنتے گئے۔ الحمدللہ مجدد پاک کا دور آیا تو پورے ٹل لگا دیا۔ اس وقت نیو ورلڈ آرڈر کی پہلی قسط آئی تھی، یہ سارے مل ملا کے انہوں نے نیا دین بنانے کی کوشش کی تھی، اور اسی کی قسطیں آج تک چلی آ رہی ہیں۔ تو مجدد پاک تجدید کرتے گئے، لوگوں کے اندر حیات ملتی گئی اور وہ ساری چیزیں آتی گئیں۔ آج الحمدللہ تحدیث بن نعمت کی بات ہے، ہمارے مرشدین کریم اللہ ان کا جو ہے یہ فیضان جاری رکھے، ان کی توجہات سے کسی بھی علاقے کے اندر میں جب بات اندر قلب میں پہنچتی ہے تو اس کی باہر کی بھی کایا پلٹتی ہے، خلق بھی اور خلق بھی تبدیل ہوتا ہے۔ اس لیے اکیلی علم کے ساتھ بندے کو بات پہنچتی تو ضرور ہے، لیکن مکارم اخلاق والی جو حضور صفت لے کر آئے تھے وہ جب تک بنے نہ اندر تو اتنی دیر تک کام ادھورا رہتا ہے۔ اس لیے امام مالک نے کہا جب تک دونوں جمع نہ کرے تو متحقق نہیں بنتا۔ ٹائم بھی زیادہ ہو گیا ابھی، تو اللہ پاک ہم سب کو جو ہے ان رستیوں کے صدقے سے اور ان ٹائموں کے وقتوں کے صدقے سے، معراج کے حرمت کے صدقے سے، ہم سب کو جو ہے یہ صحیح معنوں میں ایمان کے اوپر، اسلام کے اوپر زندہ رکھے اور ایمان کی ہمیں موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔